لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں 3 بندے بیٹھیں، اور یہ اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت۔ فتنہ پیدا کرنے والے کو السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 4 دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے۔ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹارے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں۔ میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالے سے، اور آپ اس حوالے سے کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹارے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ آپ کی یہ رولنگ، بہت شکریہ جی۔ انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہو یا کلمہ گو ہو، صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش، اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں، اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے۔ اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں، تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا
بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی. وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ سیکٹ آف مسلمز اٹس اے مائنورٹی. اب سب اصل بات کی طرف آئے. ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے انہیں کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو, انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو. ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں. کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا. ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے. لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی, ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے, جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے, ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے, ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے, اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا, میں دست بس اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا, کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے, میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں, ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی, انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے, ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے آپ کے توسط سے اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو, چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو, آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو, ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی, تم کچھ نہیں کر سکتے. بہت ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. حامد رضا اور قادر پٹیل اسمبلی میں بپر گئے. شدید قسم کی اور سخت الفاظ میں مذمت. حالیہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے حوالے سے دونوں کی جانب سے شدید قسم کی مذمت کی گئی. ناظرین کرام, اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور انہوں نے جو فتویٰ لگایا تھا اس فتوے کے حوالے سے, اور جو انعام رکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے سر پر, اس حوالے سے کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور حکومت نے اس پر کافی سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا تھا. اور آج قومی اسمبلی کے اندر ہر طرف سے داڑتے ہوئے لوگ آپ کو دکھائی دیے اور شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.